اس کو قومی انتشار کہہ دیتے ہو، کبھی کچھ کہہ دیتے ہو، اپنی شریعت بنا رکھی ہے تم نے. مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جان بوجھ کر وقت پڑا ہے، رات کے وقت معلوم ہو گیا کہ کام مشکوک ہے، اور شک میں عید نہیں ہو سکتی، یقین کے ساتھ عید ہوتی ہے. شک کے ساتھ روزہ نہیں ہو سکتا، یقین کے ساتھ روزہ ہوتا ہے. تو جب مشکوک رات کو یہ مسئلہ مشکوک ہو گیا تھا، کہاں لکھا ہوا ہے لوگوں کو کہنا انتشار سے بچتے ہوئے صبح عید کر لو، اگلے دن روزہ قضا کر لو. میں ملاؤں سے پوچھتا ہوں، مجھے پوری دنیا کے کسی امام کا یہ فتویٰ دکھا دو کہ ایسا فتویٰ دینا جائز ہے. یہ تمہارے باپ کی شریعت ہے کیا؟ وہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت غلطی سے ایسا اتفاق سے علم نہیں ہو سکا، آپ نے غلطی سے عید کر لی، پھر آپ قضا کر سکتے ہیں. آپ کو بعد کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ یار ہو یہ تو روزے کا دن تھا، ہم نے عید کر لی، پھر روزے کی قضا ہوتی ہے. پہلے سے معلوم ہو جائے، یقین ہو جائے صبح روزہ ہے، رات کو معلوم ہو جائے کوئی شہادت نہیں ہو سکی اور کام مشکوک ہے، کوئی بات ثبوت نہیں ہو سکی، پھر فتویٰ دے دینا صبح انتشار نہ پڑے. اور ظالموں، صرف مجھے انتشار کا لفظ تو فقہ سے دکھا دو. یہ کہاں سے تم نے فتویٰ لیا؟ انتشار کا لفظ نکالا اور نکال کر تم نے کہا کہ جی یہ ہونا چاہیے. اگر تم انتشار کی بات کرتے ہو تو میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ ہر علاقے کی رویت جو ہے اس کے اعتبار کا کیوں فتویٰ دیتے ہو؟ مثلا سعودیہ ہے، عرب ممالک ہے، انڈیا ہے، کہتے ہیں جی ہر علاقہ اپنے اپنے چاند کے مطابق عید کرے، ایسے کہتے ہیں نا. یہ فتویٰ پھر کیوں نہیں دیتے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی عید کریں؟ ہاں، اگر انتشار سے بچانا کچھ چیز ہے تو فتویٰ دو. سمجھ نہیں آ رہی؟ اور بعض علاقوں میں بعض شرانگیزوں نے ان مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہا جنہوں نے کل روزہ رکھا اور آج عید کرنا چاہیے، پولیس کے ذریعے ان کو پریشان کرنا چاہا. میں صاف کہتا ہوں پولیس والے اپنے آئین کے خلاف چل رہے ہیں. جنہوں نے ایسا کیا، جنہوں نے نہیں کیا وہ آئین کے مطابق چل رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں. جنہوں نے مسلمانوں کو پریشان نہیں کیا اور عید کا موقع دیا ہے وہ آئین کے مطابق. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اگر کوئی، یہ کیونکہ جمہوری ملک ہے، اگر کوئی بالکل نماز نہیں پڑھتا یہاں اس کو نہیں پوچھا جاتا کہ پوچھا جاتا ہے. ایک ہی جواب دیتے ہیں لا اکراہ فی الدین. بھائی جی دین میں جبر نہیں ہے، جب دین میں جبر نہیں تو کوئی پڑھے نہ پڑھے. بھائی جب دین میں جبر نہیں ہے تو اگر کوئی 10 دن بعد عید کرے، 10 دن پہلے کرے تو جمہوریت نہیں بول سکتی یہاں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ چکر انہی کو دیا جا سکتا ہے جو ان چکروں کو جانتے نہیں. ہم ان چکروں کی روح کو جانتے. انشاءاللہ العزیز بات کی خبر ہم دیں گے. غیب کا علم نہیں رکھتے، اس کو بصیرت کہتے ہیں، تجربات کہتے ہیں، بزرگوں کی برکات اور تعلیم کہتے ہیں، اثرات کہتے ہیں، مشاہدات کی روشنی میں بات کرتے ہیں. اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات ٹھیک نکلتی ہے. اور ہاں، مفتی منیب نے بھی کہا تھا کہ کل جمعے کے دن میں خود روزہ رکھوں گا. بات یہ ہے، اللہ اکبر و کبیرہ، آج وہ وقت آ گیا میرے حضرت صاحب قبلہ، آپ کیونکہ مجدد ہیں، آپ کی بات کی تصدیق چاہے 10 سال بعد ہو چاہے 20 سال بعد ہو ضرور ہوتی. یہ آپ کی بات کی تصدیق ہوئی. آج جنہوں نے کل عید پڑھی ہے وہ بیچارے شرمندہ ہیں. ایمان سے کہتا ہوں میں عوام کے تاثرات آپ کو پیش نہیں کر سکتا. عوام کے لوگوں سے جن سے بھی ملے ہیں تو وہ گالیاں نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار بیڑا غرق، اور پھر کہتے ہیں یار تم بالکل صحیح ہے، یار تم چشتی لوگ بالکل صحیح ہے. بھائی ہم صحیح نہیں ہیں، ہم رواج کے ساتھ نہیں چلتے، ہم صاحب معراج کے ساتھ چلتے.
ہم کیا صحیح ہوتے ہیں؟ ہم کوئی صحیح نہیں ہے. شریعت صحیح ہے. جو شریعت کے ساتھ چلے گا وہ صحیح ہوگا. ذہن میں رکھ. اگر شریعت سے ہم ہٹ جائیں گے تو ہم بھی غلط ہو جائیں گے, ہماری باتیں بھی غلط ہوں. اللہ جل شانہ اسی طرح ہماری مدد فرماتا ہے.